بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آج ہمیں یہ سعادت اور خوشی سے بھی حاصل ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ مولانا صفدر علی صفدری صاحب، اور ہمارا جو کویسچن آنسر کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ آپ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے یا آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، بات ایک ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جب بات کرتے ہیں وہ چادر کے نیچے جب اکٹھے ہوئے تو تھے تو چاروں کے چاروں امپورٹنٹ ان کے ساتھ جو تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب جو کیا وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کیا، ان کے شوہر، ان کے بیٹے، یہاں سے بات ان کی شروع ہوئی، تو مرکزی کردار جو تھا بیچ میں وہ جناب زہرا کا رہا، تو اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیے گا پلیز۔ جی بسم اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں حضرت زہرا کی طرف تو ایک تو مرکزیت یہاں سے ہی پتہ چلتی ہے کہ سرور کائنات کو جب تھوڑی سی مشکل محسوس ہوئی کہ اپنے بدن میں ضعف پیدا کیا، محسوس کیا، تو بیٹی کے پاس آ کر ہمیشہ انسان، بچوں کی بھی یہ عادت ہوتی ہے، عام طور پر بھی دوستوں میں بھی، جب مشکل ہوتی ہے تو بڑے آدمی کے سامنے آدمی بات کرتا ہے۔ کالر لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد تفصیل سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بھائی۔ نقوی صاحب بہن آپ کو بھی جی سلام، وعلیکم السلام، پرسہ پیش کریں گے، نقوی صاحب کو فرمائیے۔ بھی اور آپ کے مہمان کو بھی سلام، اور پرسہ ہو آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، قبلہ صاحب کو، ہر سننے والے دل گرفتہ کو ایام فاطمیہ کا بہت خوبصورت۔ اور نقوی بھائی، موسی بھائی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آج قبلہ صاحب کو آپ اپنے اسٹوڈیو میں لے کے آئے اور ہمیں سننے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو زندگی و تندرستی دے جو ہمیں فضائل آل محمد سے مستفید کرتے رہتے ہیں اور ہماری ایمان کی تازگی کو برقرار رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت دے اور ان کی باتوں کو سننے کی، ان پر عمل کرنے کی۔ موسی بھائی، ایک چھوٹی سی بات قبلہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، بسم اللہ۔ اگر قبلہ صاحب بتا دیں۔ بسم اللہ۔ کہ قبلہ صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ بی بی پاک وہ تھی کہ جنہوں نے پوری زندگی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا لیکن امت کے لیے وہ مانگتی رہی، ہر دعا ہر نماز میں امت کے لیے مانگتی رہی۔ تو امام حسن نے پوچھا علیہ السلام نے کہ آپ اپنے لیے کیوں نہیں مانگنا؟ کہ پہلے حق ہمسایوں کا ہے، جو اپنے ہمسایوں کا حق ادا کرتی رہی ہے۔ اور پھر وہ مسلمان جو آپ کا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ایک منٹ ٹائم دیں، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی نے گندگی پھینکی تھی تو بی بی پاک آئی تھی اٹھانے کے لیے، تو کافروں نے، مشرکوں نے کہا تھا کہ چلے جاؤ، اب اس کی بیٹی آ گئی ہے۔ تو جس کی بیٹی کا حیا غیر مسلم کرتے رہے ہوں تو کیا، مجھے سمجھ نہیں آتی قبلہ یہ گتھی سلجھا ہی دے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ بی بی جو پاک رسول کے صحابی تھے، پاس بیٹھنے والے تھے، اسلام لے آئے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، پاک رسول کے پیچھے تھے، عطا کے دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم نے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، اور پاک رسول جس بی بی کی عزت و احترام کرتے رہے، جس کے دروازے پہ آگے انما کی آیت پڑھتے رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے بی بی کی شرم و حیا کیوں نہ کی، کس وجہ سے نہ کی؟ اور باغ فدق اگر بی بی کو دے بھی دیا جاتا تو بی بی اپنے پاس تو رکھتی نہیں تھی۔ تو دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت بڑے بڑے خطابات والے غنی بھی تھے اور بڑے بڑے اسلام پہ اپنے گلاس جگ اور منجی بسترے دینے والے تھے اسلام کے نام پہ، تو کیا فوج کا خرچہ جو تھا ان کے پاس اتنے پیسے تھے تو وہ دے نہ سکتے تھے اپنی فوج کو خرچہ؟ بی بی پہ حق چھین کے ہی خرچہ دے سکتے تھے اس فوج کو۔ تو جس فوج کو بی بی کا حق چھین کے دیا جائے، کیا وہ فوج پہ اوپر حلال ہے وہ سب کچھ؟ ٹھیک ہے جی سر، سب کی چیز حلال ہوتی ہے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علی موسی بھائی، میری بہن کو اور علماء دین اور میرے ناتخواں جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنا منقبت پڑھنے والے، ان سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور بی بی کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ جی آپ کو پیش تو میں بھی پہلے 2 بند پڑھوں گا بی بی کی لیے، تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا آپ کے سوال رکھ دوں گا، مختصر کر دیجئے کیونکہ ٹائم بہت محدود ہے۔ مختصر۔ خانہ اقدس تیرا دیکھے کوئی جا کر ذرا، دیکھنی ہے گھر کنایت کی کسی نے انتہا، تیری تربیت کا تھا یہ فیض کہ حسن و حسین، جان دے کر دین نانا کو لیا ان نے بچا،
شان تیری کیا لکھے یہ بندہ عاجز شکے تیرے دم سے سلسلہ اہل بیت مصطفیٰ تو نبی کی لاڈلی. تو اس وقت اس پروگرام میں جب بی بی کا دن آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے دن آتے ہیں، مولا کائنات کوئی بھی اسلام میں ہسٹری میں جو گزرے ہیں، تو ان میں ایک کمی ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کی ہوتی ہے کنٹریبیوشن. جیسے کہ اس وقت اگر ہم بی بی کا دن تھے، اگر ڈاکٹر محمد امجد صاحب جنہوں نے اخوت کے لیے امت کے لیے آگے کام کر رہے ہیں، کنٹریبیوشن ہو رہی ہے، ان لوگوں کو بھی آنا چاہیے آن لائن اور ہمارے پروگراموں کے میں، اور علماء دین کے ساتھ بیٹھ کے بتانا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں امت کے لیے. تو وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے، اور آج بی بی کا دن بھی تھا. ایسے لوگ بھی جزاک اللہ محمد علی بھائی، تھینک یو ویری مچ علی بھائی، اور میں اپنا مولانا صاحب مجھے ٹائم دینے کا جزاک اللہ. بہت معذرت چاہتے ہیں کہ مختصر کرنا پڑا، ہمارے ریگولر کالر ہیں اور چونکہ چاہتے ہیں کہ قبلہ سے زیادہ استفادہ کریں، کیونکہ موضوع کو جو ہے وہ تمام چیزیں ڈسکس بھی کرنی ہے. قبلہ بات ہو رہی تھی شہزادی کے مرکزی کردار کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے آ کر اپنے بدن کے ضعف کا جو ذکر کیا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور حضرت آگے سے جواب دیتی ہیں کہ میں آپ کو ہر ضعف سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. اور اس کے بعد جو جملہ ہے وَسِرْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ فی لیلۃ بدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. یہ جو پیغمبر خدا کی طرف حضرت نے 14ویں کے چاند کی نسبت دی ہے، چاند اپنے ستاروں میں جب آتا ہے تو اس کی چمک جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے. پیغمبر خدا جب جناب صدیقۃ الکبریٰ کے گھر میں آتے ہیں تو حضرت کا جب وہ ہے وہ جب نور سے جب ملتا ہے تو اس میں ایک خاص جلوہ پیدا ہوتا ہے. اس جلوے کی طرف جناب زہرا نے بھی اشارہ کیا کہ بہت بڑی بات ہے کہ جب عام لوگوں کو پیغمبر خدا کی وہ شناخت نہیں کہ جو حضرت زہرا دیکھتی ہیں کہ جب بابا یہاں آتے ہیں تو یہاں مطلع صاف ہے، یہاں ستارے چمک رہے ہیں، یہ حضرت کے آرام اور سکون کا گھر ہے. اپنے گھر تھے حضرت کے، وہاں وہ سکون میسر نہیں جو جناب صدیقۃ الکبریٰ کے ہاں میسر ہے. تو ادھر جب ہی آتے ہیں تو ادھر سے حسنین تشریف فرما ہوتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی یہ امت مصطفیٰ کو اس حدیث کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب نے اگر کہا فاطمۃ بضعۃ منی فمن اذاہا فقد اذانی، تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس چادر کے اندر میری فاطمہ ہے، اس کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، کہ آپ میری مخلوق سمجھو. کیوں؟ اگر زہرا ناراض ہو گئیں تو حبیب خدا ناراض ہو جائیں گے، اور اگر حبیب خدا ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. بس حضرت کی رضاعت کی مرضی بھی جناب صدیقۃ الکبریٰ میں ہے. اور بہت بڑا جملہ ہمارے استاد نے کہا جب پیغمبر خدا اور امیر المومنین حسنین اکٹھے ہو گئے تو سب سے بعد میں آنا خود کے سا کے اندر، وگرنہ حضرت وہ ہستی ہیں کہ جن کو پیغمبر خدا نے عرب کے تمام جو خرافات تھے ان سے ہٹ کر ہمیشہ حضرت کے ساتھ سلوک کیا، جو استقبال کرتے ہیں، جو ہاتھ کے بوسے لیتے ہیں. بار بار یہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی بیٹی کا بوسہ لیتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ ساری باتیں، اور اس کے باوجود حضرت کی واقعاً مرکزیت ہے. چونکہ جب نہضت الہی کا آغاز حضرت آدم سے ہوا اور اس نہضت الہیہ کو کمال خم غدیر پر ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ نظام بنا لینا آسان ہوتا ہے، اس کو دوام دینا مشکل ہوتا ہے. یہیں سے میں استفادہ کرتا ہوں، مثال کے طور پر ٹی وی کا چینل کھول لینا آسان ہے، لیکن اس کو چلاتے رہنا یہ مشکل کام ہے. اور ملت کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا یہ ہدایت کا سلسلہ چلا ہوا ہے
میں یہاں آ کر یہ بات نہیں کر رہا، میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ آج اگر کسی ٹی وی سے محمد و اہل بیت محمد کا نام لیا جاتا ہے اور تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ ثمرہ ہے ہدایت ٹی وی کا، یہ پھل ہے، اور یہ مجبور کیا ہدایت ٹی وی نے لوگوں کو کہ آؤ اب جب تک آپ کے چینل سے محمد و اہل بیت محمد کا تذکرہ نہیں ہوگا، اب امت 21ویں صدی میں جا رہی ہے، اب جو لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی جو تمام نبیوں کے سردار تھے ان کے آل کا کیا بنا؟ ابھی جیسے ہمارے یہ دوست پوچھ رہے تھے کہ پیغمبر خدا کی بیٹی، خالی یہ نہیں کہ حضرت زہرا دعا کرتی تھیں، کتنے واقعات ملتے ہیں۔ امیر المومنین کوئی غریب انسان نہیں تھے، امیر المومنین واقعاً ایک امیر انسان تھے، امیر باپ کے بیٹے تھے، امیر خاندان میں سے تھے کہ جن کے سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ ہوں، جن کی جاگیریں ہوں، وہ غریب نہیں ہوتے۔ غربت اس پہ آتی ہے جو خرچ کرتا ہے، مال اس کا کم ہوتا ہے جو راہ خدا میں دیتا ہے۔ جناب صدیقۃ الکبریٰ کو مرکزیت کیوں نہ ملے کہ جب محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں دہلیز زہرا پر تو کیا دیکھتے ہیں؟ بیٹی نے گوشوارے بھی پہنے ہوئے ہیں، گلوبند بھی پہنا ہوا ہے، خلال بھی پہنا ہوا ہے، لباس نو زیب تن کیا ہوا ہے، پردہ نیا لگا ہوا ہے۔ اب یہ شان بان میں عرض کرتا رہتا ہوں، تھا امیر المومنین کے پاس تو جناب زہرا کو دیا۔ مانگ کر پہننے والی رسول کی بیٹی نہیں، مانگ کر کسی سے پہننے والی خدیجۃ الکبریٰ کی وارث نہیں ہو سکتی۔ جو عطا کرتے رہتے ہیں ان کے لیے سوال بہت مشکل ہوتا ہے۔ کاش امت مصطفیٰ یہ بات سمجھ لیتی کہ رسول اللہ کی بیٹی جس کی ماں نے سب کو کھلایا، جس کے دادا نے سب کو کھلایا، جس کے دسترخوان سے کوئی خالی نہ گیا، جو محمد مصطفیٰ جسے نہیں دے سکتے تھے اسے جناب زہرا کے دروازے پہ، علی ابن ابی طالب کے دروازے پر بھیجتے تھے۔ کتنا مشکل تھا اس بطول عذراء کے لیے، اس صدیقۃ الکبریٰ کے لیے، وہ جس کی صداقت کی گواہی اللہ دیتا ہے۔ اگر مسلمانوں کو فقط یہ آیت سمجھ آ جائے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اصلاً فدق کا سوال زبان پر نہ آنے دیں۔ کیوں؟ جس کی صداقت کی گواہی اللہ دے رہا ہے، جس کی طہارت کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ نہ صرف اس ایک آیت میں آئے مباہلہ تو بہت بڑی بات ہے، نہ حدیث کے ساتھ میں مرکزیت، بلکہ اگر آپ مباہلہ میں جانے کا انداز دیکھیں تو وہاں بھی مرکزیت ہے۔ آگے ختم المرسلین ہیں، دائیں بائیں حسنین شریفین ہیں، اور پیچھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے جناب امیر المومنین آ رہے ہیں۔ تو اگر اسے یوں تعبیر کیا جائے، رسالت کے قدموں پر عصمت کے قدم ہیں، اور عصمت کے قدموں پر امامت کے قدم ہیں۔ نہ زہرا کی شان میں کوئی کمی آ رہی ہے، نہ رسول اللہ کی شان میں کوئی کمی آ رہی ہے، نہ امیر المومنین کی شان میں کوئی کمی آ رہی ہے، چونکہ یہ نور وحدت کے مرکز ہیں، یہ ایک تجلی الہی ہے جو اللہ کی اس خاندان پر ہوئی اور اس نور کے حصے کیے گئے۔ لہذا یہ مرکزیت اللہ نے حضرت زہرا کو دی۔ کب؟ حضرت کی زیارت کے اس جملے سے، اشہد انک ممتحنت قبل ان یخلقک، حضرت نے عالم ملکوت میں، الہی نظام میں سب سے پہلے اپنے بابا کے بعد جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اور وہاں ملکوت میں ملکوتی ہی امتحان تھا، لینے والا خدا تھا۔ معصوم نے زیارت میں یہ اشارہ کر دیا، وضاحت نہیں کی کہ کیا کیا امتحان تھے الہی نظام میں جو جناب صدیقۃ الکبریٰ نے طے کیے اور اس مقام عظمہ پر فائز ہوئی۔ بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ابھی ہم کچھ ہی لہجے کے بعد جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس مصیبت کی طرف بڑھنے والے ہیں، اس کا ذکر کرنے والے ہیں جو کہ شہادت کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے آپ پہلی شہیدہ ولایت قرار پائیں، اور وہ ولایت کا نظام کیا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو کر کے اور شہزادی کی شہادت کی طرف بڑھیں گے۔ اس سے قبل کہ ہم ان تمام
امور کے اوپر آگے بڑھیں. میں گزارش کروں گا جناب سید محبوب حسین نقوی صاحب سے کہ بارگاہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں آپ ایک کلام جو ہے وہ آپ پیش فرمائیے. درود بھیجیں محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مجلس شہ میں تیرا آنا اگر ممکن نہیں، مجلس شہ میں تیرا آنا اگر ممکن نہیں، خواب میں بھی خلد کی جانب سفر ممکن نہیں، آستان مرتضیٰ سے جو بھی پا لیتا ہے زیست، آستان مرتضیٰ سے جو بھی پا لیتا ہے زیست، زندگی اس کی ہو غربت میں بسر ممکن نہیں، سیدہ کا واسطہ دے کر خدا سے کر طلب، سیدہ کا واسطہ دے کر خدا سے کر طلب، پھر تیری کوئی دعا ہو بے اثر ممکن نہیں، صرف زہرا ہی کے گھر کو یہ شرف حاصل ہوا، صرف زہرا ہی کے گھر کو یہ شرف حاصل ہوا، صحن مسجد میں کسی کے گھر کا در ممکن نہیں، اور جس علاقے پر ہو پہرا پرچم عباس کا، جس علاقے پر ہو پہرا پرچم عباس کا، گردشوں کا اس علاقے سے گزر ممکن نہیں، ارے نام 14 ہے رقم تیرے سفینے پر سہیل، نام 14 ہے رقم تیرے سفینے پر سہیل، راستے میں تیرے آ جائے بھور ممکن نہیں، خواب میں بھی خلد کی جانب سفر ممکن نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ صلی علی محمد و آل محمد. قبلہ 2 کالرز نے سوالات بھی کیے تھے. نقوی صاحب کا تو آپ نے تقریباً جواب دے ہی دیا ہے اور بیچ میں بات ہوگی تو وہ تمام چیزوں کا جواب آ جائیں گے. ایک مسز رضوی نے سوال کیا تھا، پہلے اس کا جواب دیتے ہوئے کہ کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بھی ام ابیہ کہا جاتا ہے؟ ایک یہ سوال، اور دوسرا پھر ہم وہاں سے بڑھیں گے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ پہلی شہید ولایت قرار پائیں، انہوں نے مقاومت کی جو عظیم تاریخ رقم کی، اور اس سے فی زمانہ جو ہم آج دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی ظلم و جبر کے سامنے جو مکتب کھڑا ہوتا ہے تو وہ مکتب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ہی پیروکار ہیں. تو یہ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے. میں چاہوں گا پہلے مسز رضوی سوال جواب دے دیں، جی پھر ان چیزوں کی بات کرتے ہیں. ضرور. جناب صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو جو لقب ملا ہے ام ابیہا کا، یہ حضرت کی ذات کے ساتھ مختص ہے.
اگرچہ عقیلہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے خاندان میں عقل اور منطق کے اعتبار سے ممتاز ہو، اور حضرت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ابھی اتنا کوئی سن مبارک نہیں تھا، جب حضرت کا جسد اقدس لے کر رات کی تاریکی میں امیر المومنین گئے تو حضرت کی جو ہے عقل مندی اس صغر سنی میں کہ فوراً جانے کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی ماں کا وہ سجادہ، وہ جائے نماز لپیٹ کر رکھ دی کہ اب بابا اور بھائی جب آئیں تو آ کر ماں کے اس خالی سجادے کو دیکھ کر ان کے مصائب میں اضافہ نہ ہو۔ یہاں سے حضرت نے شروع کیا اور اپنی ماں کی تربیت کے سلسلے میں حضرت نے وہ مقام حاصل کیا کہ جہاں پر دنیا کی کوئی اور خاتون ہوتی تو اس کے اوصاف خطا ہو جاتے کہ ایک شام غریباں پوری تاریخ میں آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آج تک صرف ایک شام غریباں ایسی ہے کہ جس میں ایک خاندان کے سب مارے گئے اور سب یتیموں کو وہ اس نرغ آدھا میں جو حضرت زینب نے اکٹھا کیا، وہ اس بات کی پوری دلیل ہے کہ مجھے اگر ثانیہ زہرا کہا جائے تو میں اس کے لائق ہوں۔ یہ ثابت کیا چونکہ معصوم سے ملتا نہیں ہے کہ حضرت کو کسی معصوم نے ام ابیہا کہا ہو، لہذا اس لیے ہم ان کی طرف یہ نسبت معصوم کے حوالے سے نہیں دے سکتے، لیکن حضرت کی زہرا کی سیرت کا جو مکمل آئینہ بلکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مصائب آتے جناب زہرا اس میں حق سے پیچھے نہ ہٹتی، جیسا کہ ان کے بیٹوں نے اور ان کی بیٹیوں نے ثابت کیا ہے۔ یہ تو حضرت زہرا کے شاگرد ہیں، حضرت زہرا کی تربیت کا اثر ہے۔ اگر بی دو عالم خود ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر وقت ہے تو بات کو جاری رکھیں۔ اگر جی ابھی تقریباً 5 منٹ ہیں تو ہم بات کریں گے کہ بہت اچھا ہو گیا کہ ذکر ہوا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بھی، ان کی بھی بارگاہ میں جو ہے وہ چند باتیں جو ہے وہ عرض ہوئیں، اور اب ہم بڑھیں گے چونکہ جیسے ہم نے کہا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہلی شہید ولایت۔ میں چاہوں گا اس کو ذرا کھولیں کہ اس میں اس کے اندر کیا راز پنہا ہے، وہ سسٹم اگر لاگو ہو جاتا تو آج مسلمانوں کا امیج دنیا میں کیا ہوتا، جو کہ ہے بالکل بنیادی معاملہ وہاں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، پھر دوسری آیت میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ نہایت عقلی سی مثال سے بات کو میں شروع کرتا ہوں۔ آج بھی دنیا میں جو ادارہ، جو فیکٹری، جو متخلق جس چیز کو بناتا ہے اس کے صحیح اصول، اس سے استفادے کا صحیح طریقہ وہی ادارہ بناتا ہے۔ کوئی گاڑی ہے، کوئی ٹیلی فون ہے، کوئی اور مشینری ہے تو اس کے ساتھ وہ ایک بک دیتے ہیں کہ جس سے اس سے فائدہ اٹھانے کا ایک شیڈول، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر وہ ہو تو وہ ضمانت بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے اصولوں کے مطابق ہماری چیز کو استعمال کیا تو ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں کہ جتنا وقت ہم نے کہا ہے وہاں تک ہم اس کو چلائیں گے۔ سیم یہی نظام اگر انسان سمجھ لیتا کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، یہ بات ہم مانتے نہیں۔ کہاں سے کہوں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اللہ نے شکوہ کیا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ جی کیوں؟ ایمان کا دعویٰ کرنا آسان ہے، ایمان پر عمل پیرا ہونا تھوڑا سا مشکل ہے۔ اور جب انسان مرکب ہے ازداد کا تو ادھر سے حضرت نے ایک بہت بڑی مہلک مرض جو تھی اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا، حب الدنیا
رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی کیا ہے؟ جڑ ہے۔ اب جو نظام اللہ نے دیا، اس نظام میں اللہ نے اس کے مربی، اس کے معلم، اس کے اساتذہ، ٹیچر بھی اللہ نے دیے تھے۔ صحیح۔ کسی نظام کو، کسی مدرسے کو، کسی کلاس کو، کسی خاندان کو منظم کرنے کے لیے، چلانے کے لیے جو ہے وہ اس کا استاد بھی پڑھا لکھا ہو، بے شک سرپرست، کتاب بھی لا ریب ہو، استاد بھی بے عیب ہو۔ اگر قرآن کتاب مبین ہے تو اس کو پڑھانے والے کو امام مبین ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے سلسلہ انسانی کا آغاز کیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ معنویت، تربیت، تکامل اور علم کی طرف اشارہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی دولت زیادہ کر دی یا کسی کی زندگی زیادہ کر دی، بلکہ یہ ہے ان کے معنوی مقامات کی طرف اشارہ کہ جیسی جیسی کتاب بڑھتی گئی، علم کا احاطہ بڑھتا گیا، تمام کتب سماویہ، صحف ہوں یا کتب ہوں، ان پر محیط ہے کلام اللہ، قرآن مجید، جو اس امت کا زندہ معجزہ ہے۔ اس کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا اس پر بھیجا محمد مصطفیٰ کو، اور ان کے بعد علی مرتضیٰ کو۔ اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اب جب پیغمبر خدا کے بعد جناب صدیقۃ الکبریٰ نے سقیفہ بنی سعدہ سے نظام کو بدلتے دیکھا تو وہ جو رسول کی گود کی پرورش تھی، وہ جس نے دن رات الہی نظام میں گزارے تھے، وہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوتا تھا، وہ جس کو بابا قرآن سناتا تھا، وہ جو وارث تھی پیغمبر خدا کے مکتب کی، جو ولایت کے عظمیٰ کے مقام پر فائز تھی، جس کی رضاعت رسول اللہ کی رضاعت کے ساتھ منوط تھی، اس نے اپنے بابا کی امت کی ہدایت کا بیڑا اٹھایا۔ سبحان اللہ، کہ یہ امت اپنے حقیقی راستے سے منصرف، جدا نہ ہو جائے۔ میرے خیال میں بریک کا وقت ہو رہا ہے، تو میں بعد میں اسی نقطے سے بات شروع کروں۔ بالکل، بہت بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری ساری، اور اسی سے ہم جو ہے وہ رب دیں گے شہادت کی طرف انشاءاللہ۔ تو بریک کا جی ناظرین، جائیں گے ہم ایک بریک کی طرف۔ بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اور سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔